بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسے جیسے سینٹ کا الیکشن قریب آ رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہلچل بڑھ رہی ہے اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی توڑ پھوڑ بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل تحریک انصاف سندھ کے ایک رہنما لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں، انہوں نے سیف اللہ ابڑو کو سینٹ کا ٹکٹ ملنے پر کچھ اعتراضات کیے تھے، الزام لگایا تھا 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بیچا گیا۔ سیف اللہ ابڑو نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ آج لیاقت جتوئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم کرو میرے خلاف قانونی کارروائی، میں تمہارے خلاف ثبوت پیش کروں گا۔ اور کچھ ایسی ہی صورتحال پنجاب اسمبلی میں ہے، جہاں پہ کہ حکمران جماعت کے کچھ جو ایم پی ایز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ مختلف ہے۔ وہاں پر تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے یا ایم این اے نے پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کی، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت نے حالیہ ضمنی الیکشن میں ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں ہونے والی شکست پر خود ہی یہ ایک فیصلہ کیا کہ اس شکست کے ذمہ دار جو ہیں وہ لیاقت خٹک صاحب ہیں، جو کہ اس وقت وزیر تھے صوبائی، اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ تو وہاں پر کوئی بغاوت نہیں ہوئی، وہاں پر تحریک انصاف کی قیادت نے خود ہی اپنے ایک وزیر کو وزارت سے دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ میں نے لفظ استعمال کیا دھکا دے کے باہر نکال دیا، اس لیے کہ لیاقت خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ تو یہ جو حکمران جماعت میں بڑھتی ہوئی توڑ پھوڑ ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج لیاقت خٹک صاحب، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں، تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی محترمہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سب سے پہلے ہم لیاقت خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ خٹک صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، آپ نے کوئی اعلانیہ پریس کانفرنس نہیں کی، بیان نہیں دیا، پھر بھی پارٹی نے آپ کو ذمہ دار قرار دیا نوشہرہ میں شکست کا۔ تو کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ اندرونی کہانی کیا ہے، کیوں آپ کو وزارت سے نکالا گیا؟ امیر صاحب شکریہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے نوشہرہ کے جتنے ناظمین تھے، تحصیل ممبرز تھے، ڈسٹرکٹ ممبرز تھے، کونسلرز تھے، پارٹی کے ورکرز تھے، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور ان پہ توجہ نہیں دی گئی۔ میں نے بار بار ان کی نشاندہی کی کہ ان کو توجہ دی جائے اور ان کے مسائل کو ان کو سنا جائے، لیکن بدقسمتی سے پارٹی میں کسی نے ان کو نہیں سنا، یہاں تک کہ گزشتہ 7-8 مہینے سے میرے منسٹری میں مداخلت کی گئی، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ میں نے اس کا ریٹن لیٹر چیف منسٹر کو بھی لکھا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی کہ عمران خان کو میڈیا کے ذریعے کانٹیکٹ کروں کہ وہ مجھے ٹائم دے کہ میں ان کو بتا سکوں کہ ہمارے صوبے میں اور ہمارے ضلع میں خاص کر کون سی اپنے ہی ورکرز کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے پارٹی کو شکست ہوئی۔ اچھا، آپ کو پارٹی نے کوئی نوٹس جاری کیا، کوئی آپ سے جواب طلبی کی، کچھ آپ سے وضاحت مانگی کہ یہ جو نوشہرہ میں شکست ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آپ کیسے ہیں؟ مجھے آج تک کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ مجھے کوئی نوٹس دیا گیا، نہ مجھے کچھ بتایا گیا۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے ریٹن لیٹر لکھا تھا کہ سیکرٹری ایویگیشن مجھے پوچھ بھی نہیں، وہاں ٹرانسفرز ہو رہی تھی، پوسٹنگز ہو رہی تھی، میرے حلقے میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ بھی میرے تھرو نہیں بلکہ سارے صوبے میں مجھے نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ اور تھی؟ اس کی میں نے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ، لیاقت یہ خٹک تو صاحب، ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ کے بھائی جو ہیں پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں، سابق چیف منسٹر بھی ہیں، اور آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، تو آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اصل جو پرابلم تھی وہ چیف منسٹر محمود خان کے ساتھ ہے۔ یہ جو نوشہرہ کا ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نہیں جی، یہ ضمنی الیکشن تو اب آیا ہے، آج سے 2 مہینے سے کمپین چل رہی ہوگی۔ میری جو تحفظات تھے گزشتہ 6-7 مہینے سے میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، میں نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کی تمام ایویگیشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائی، لیکن اس کے منٹس میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کے اوپر بھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے ریٹن تحفظات اپنے آبزرویشن دیے، لیکن اس کے باوجود کسی نے مجھے نہیں پوچھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ ابھی ایم پی اے تو ہیں، تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کیا کریں گے، کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ مجھے ابھی تک کسی نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، اپنی پارٹی نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کہا،
لیکن میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. اگر میں نے ووٹ ڈالا تو ڈیفینیٹلی پارٹی کو دوں گا, لیکن مجھے پارٹی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا اور شاید ان کو میرے ووٹ کی ضرورت ہی نہ ہو. اچھا یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, لیکن آپ کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا یا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کسی نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اور بھی اس طرح کے ایم پی اے ہیں جن کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جی میں نے تو اپنی بات آپ کو بتائی, باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ نہیں, لیکن مجھے آج تک کسی نے اس سینٹ کے الیکشن کے متعلق بات بھی نہیں کی. بہت بہت شکریہ. لیاقت خٹک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور کچھ دن پہلے تک وہ آبپاشی کے وزیر تھے. نوشہرہ میں جو انتخابی شکست ہوئی اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے انہیں جو صوبائی کابینہ ہے اس میں سے نکال دیا, اور اب میں جوائن کیا جناب شکور شاد صاحب نے جو کراچی کے علاقے لیاری سے رکن قومی اسمبلی. بہت بہت شکریہ شکور شاد صاحب. اب یہ بتائیے, میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ جو صورتحال ہے, لیاقت خٹک صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں, لیکن میرے سے ابھی تک پارٹی نے ووٹ نہیں مانگا سینٹ کے الیکشن کے لیے. یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. سندھ کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ایک ممبر ہیں خواجہ داؤد سلیمانی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ قبضہ گروپ سے ان کا تعلق ہے. خرم لغاری صاحب نے بھی پچھلے دنوں ان کے خلاف گفتگو کی تھی. کو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا یہ صرف میڈیا پہ کرنے والی باتیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سب وہی کریں گے جو لیاقت خٹک صاحب کہہ رہے ہیں میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, جو کچھ لیاقت خٹک صاحب کے ساتھ پارٹی نے سلوک کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ان کی بڑائی ہے, بڑے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ وہ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کی ان کی تصدیق کی گئی ہے, اور اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اندر بیٹھ کے ریزالو کیے جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھ کے ریزالو کیے جاتے ہیں, نہ کہ یہ کہ الیکشن کے فوراً بعد آپ اپنی شکست کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایک شخص پہ ڈال کے اس کی اس طرح ایک سیاسی طور پہ تصدیق کریں. پاکستان تحریک انصاف کی آنکھیں نہیں کھل رہی, انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ عوام کے اندر جو ان کی ایک سو کارڈ مصنوعی مقبولیت تھی اس کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے. یہ پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں, ابھی جتنے بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر بائی الیکشن ہوئے ہیں, میر صاحب آپ اپنی جو ٹیم ہے اسے کہیں, ابھی وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہیں, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو انہی الیکشنز میں ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہیں. تو صرف نوشہرہ کی کہانی نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں جو لیکن اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے, میں نے ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یہ درست ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف کا ووٹ کم ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا یا انٹیکٹ ہے یا بڑا ہے, لیکن پنجاب میں جہاں پر تحریک انصاف ہاری ہے وہاں پہ تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے, اور جہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں نون لیگ کا ووٹ کم ہوا ہے. میر صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف گو کہ یہ کلیم کرتی ہے میڈیا پہ ہم ایک اکیلی سیاسی جماعت ہیں اور تن تنہا لڑ رہے ہیں, لیکن معذرت سے جن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ان کے سربراہان کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں کہ ڈاکو, چور, چپڑاسی کہتے رہے ہیں, وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کینڈیڈیٹ, میں اگر صرف ڈسکا کی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں, جو 15, 20, 25 ہزار ووٹ لیتے رہے ہیں وہ سارے کینڈیڈیٹ اس دفعہ ان کے ساتھ ہیں. اور جو ڈسکا کے اندر پوری قوم نے دیکھا ہے جس انداز سے انہوں نے دھونس اور دھاندلی کی صوبائی انتظامیہ کے ذریعے, ان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر ان کی اتنی عوامی مقبولیت وہاں پہ موجود تھی تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, لیکن لفظ استعمال کرنا کہ شرمناک حد تک ان کو وہاں پہ اقدامات اٹھانے پڑے. لیکن پھر میرا سوال جو ہے وہ اب وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں روبینہ خالد صاحبہ, یہ جو صورتحال ہے حکمران جماعت میں ہمیں توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے کافی, اس کا کوئی اب پی ڈی ایم کی جماعتیں فائدہ اٹھا سکیں گی یا الٹیمیٹلی تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہی کریں گے جو لیاقت خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں؟ دیکھیے میر صاحب, پارٹی ڈسپلن کے پابند ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن بشرطے کہ وہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہوں, وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو شیئر کرتے ہوں, وہ آپ کی جو سوچ ہے پارٹی کی اس کو اون کرتے ہوں. اس وقت میجورٹی جو ہے ان کے پاس, وہ سارے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے چیز جو کہ زیادہ عرصے کی چلنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ جو پرانے جڑے ہوئے لوگ ہیں, میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت پرانا ان کا مسلم لیگ سے تعلق ہے, میرا اپنا بہت پرانا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اسی طرح جب آپ پارٹی کے لیڈرشپ میں, پارٹی کی فلسفی میں, پارٹی کی آئیڈیالوجی میں آپ کا یقین ہوتا ہے تو پھر آپ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. جب آپ
اس طریقے سے آئے ہوں جو طریقہ سب کو پتہ ہے, جو پچھلے 2.5-3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں زیادہ تر میں نہیں سمجھتی کہ وہ دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے, اور جس طرف ہوا کا رخ ہوگا وہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے. تو ان سے یہ امید کرنا لوگوں سے کہ وہ پارٹی ایفیلیشنز کو فالو کریں گے, پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے میر صاحب کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کتنا اپنے ممبرز کو اون کرتی ہے. ابھی انہوں نے خٹک صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہمیں بلایا ہے, نہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں اس وقت سارے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, ہمارے جو کینڈیڈیچر ہے سینٹ کا, وہ ملتے ہیں ان سے, جا کے بات کرتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں. اپنے جو دیکھیں یہ عزت دینے والی بات ہوتی ہے, اپنے ایم پی ایز کو, ہمارے جو سینیٹرز ہیں, جو پروپوز سینیٹرز ہیں, وہ جا کے مل رہے ہیں. سلیم مانوی والا صاحب اب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, انہوں کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تک آپ اپنے ممبرز کی عزت نہیں کریں گے, ان کو عزت نہیں دیں گے, آپ فور گرانٹڈ لوگوں کو لیں گے, تو پھر تو یہ ہوگا جو ہونے جا رہا ہے. میر صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں مختصر. دیکھیں ابھی پرائم منسٹر گئے ہیں کے پی کے میں ممبران پارلیمنٹ سے ملنے, 20 لوگ غائب تھے. اس کی وجہ اس کے بعد جو سندھ میں ٹکٹ انہوں نے دیے, نام میں نہیں لوں گا, بہت دفعہ آ چکے ہیں, وہاں پہ ریزرویشن, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ادھر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا. لیکن کیسے ہوگا؟ ابھی عبدالشکور شاد صاحب سے بات کرتے ہیں. عبدالشکور شاد صاحب جو ہیں, انہوں نے لیاری سے الیکشن لڑا تھا, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکست دی تھی. کل انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا, اور وہ بیان جو ہے اس میں انہوں نے پنجاب کے ایک صوبائی وزیر ہیں فیاض الحسن چوہان, ان کے بیان پر انہوں نے اعتراض کیا تھا. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بہت سے ایسے بیانات دے چکے ہیں جس پہ کہ ان کو پارٹی کی قیادت کی طرف سے بہت سخت ایٹیچیوڈ کا سامنا کرنا پڑا. ان کی ایک دفعہ وزارت بھی چینج کی گئی, لیکن وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں. کل انہوں نے کیا بیان دیا, اور اس سے پہلے انہوں نے کس قومیت کے خلاف کیسے کیا بات کی, سنیں. حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جب ان کو لے جایا گیا تو پری پلانڈ 50-60 لیاری گینگ وار کے گنڈوں اور مسٹنڈوں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا, انہیں مارا پیٹا گیا. میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب, میاں شہباز شریف کشمیری صاحب کی ہدایت پہ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب نے اپنی سرپرستی میں یہ ساری گنڈا گردی کروائی. آپ بار بار کشمیری یہ کو طنز کرے, کیا کریں, ایک علاقائی تعصب کو ہوا نہیں دے رہے. اللہ پاک پھر اس کو ایسی سزا دیتا ہے جو ہم اپنے سوسائٹی, اپنے معاشرے کے اندر اور تاریخ انسانیت کے اندر دیکھتے ہیں. اپاہج بچے پیدا ہونا, معذور بچے پیدا ہونا, اور پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پھر انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. جو اس کے ارد گرد کے عزیز و قارب, جو اس فرد کی, اس تاجر کی, اس انسان کی پوری ہسٹری شیٹ جانتے ہیں, وہ پھر تذکرے کرتے ہیں کہ اس فرد کی یہ وہ حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ذات کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر یہ عذاب لے کر آیا ہے. نرگس کو میں حاجی نرگس نہ بناتا تو آپ مجھے کہتے ہیں میگا جنت سال دے 3 نہیں 300 روزے نہ رکھ دی تو من کہندے. تو لیاری کے لوگوں کے بارے میں بھی ان کی زبان جو ہے وہ انتہائی قابل اعتراض تھی. کشمیری قوم کے بارے میں بھی ان کی زبان انتہائی قابل اعتراض تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپاہج بچے اور معذور افراد ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ معاف کرے, ایسی بات یہ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں. لیکن کل جو انہوں نے لیاری والوں کے بارے میں جو کہا, اس پہ شکور شاد صاحب جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ معافی مانگیں. شکور شاد صاحب, کوئی فیاض الحسن چوہان صاحب نے آپ سے رابطہ کیا, کوئی انہوں نے آپ سے معذرت کی ہے؟ نہیں, انہوں نے تو معذرت کرنا گوارا نہیں کیا اب تک, لیکن یہ کہ میرا فرض تھا, میں لیاری کا نمائندہ ہوں, اور جو ویڈیو بیان چلا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا لیاری کے لوگوں نے بھی, اور پورے بلوچستان کے لوگوں نے, سندھ کے لوگوں نے, اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض تھا, میں نے فرض ادا کیا. لیاری جو ہے وہ آپ کی نالج میں یہ بات ہے کہ نہیں, ریشمی رومال تحریک جب چلی تھی تو اس میں بھی لیاری کے مولانا عمر صاحب تھے, مولانا عثمان صاحب تھے, اور لیاری وہ علاقہ ہے جہاں سیاسی تحریکیں پروان چڑھتی رہیں, جہاں غوث پاش بزن جو پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں, جہاں مولانا باشانی جو ہے وہ آ کر جان محمد بلوچ کے گھر پہ ٹہرتے تھے. صاحب نے ایوب خان کے دور میں لیاری سے کامیابی حاصل کی تھی. جی ہاں, تو وہ وہاں ہمیشہ ایم آر ڈی کی تحریک میں لیاری کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے.
بدقسمتی سے وہاں کے وہ جو فٹ بالر ہمارے ایک سے ایک فٹ بالر تھے جنہوں نے اس ملک کا پرچم دنیا میں بلند کرایا. ہمارے باکسر جو ہیں حسین شاہ جیسے باکسر, آپ کے کرکٹر تھے قاسم عمر, ڈبل سینچری ان کی بڑی مشہور ہے. بالکل ایک سے ایک فٹ بالر ہمارے تھے. اور آج بدبختی سے وہ سارے فٹ بال کے ڈپارٹمنٹس بھی بند کر دیے گئے. مختلف اداروں میں جو ڈپارٹمنٹس تھے فٹ بال کے وہ بند کر دیے گئے. آج فٹ بالرس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. تو یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور 10-12 سال سے یہ سلسلہ ہے کہ کلب اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں فٹ بالرز, ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس پر آپ آ کے ایک مسلط کی گئی, وہاں پر ایک مافیا کو مسلط کیا گیا. چند لڑکوں کو استعمال کر کے سیاسی اس میں عناصر شامل تھے. انہوں نے ڈیری کے لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی, ان کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر. اسے ڈیری کے لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے بدلا لیا. اور اب وہاں پر لیاری میں کوئی گینگ وار نہیں. اب یہ کہنا کہ لیاری کے گنڈے تھے, کل ایکچولی میں نے جو دیکھا تھا مجھے بڑا غصہ آیا. ایک نجی ٹی وی چینل پہ یہ چل رہا تھا کہ گنڈے کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا انہوں نے مشٹنڈے کا لفظ استعمال کیا. وہ اس میں جو جگہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے 50 گنڈے کہا لیاری کے. تو میں کہا لیاری میں ایک سے ایک آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. لیاری میں آپ کو بتاؤں جتنی غربت ہے, جو روٹ کازز ہیں کرائم ہونے کے, میں سمجھتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح بے روزگاری بڑی وہاں 99% لیاری کے لوگ شریف ہیں, بالکل شریف ہیں. کراچی کے لوگوں نے بڑے حساب دے کے, کراچی میں مختلف گینگز رہے ہیں اور پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں. اگر آپ کو بات کرنی ہے, آپ گوال منڈی کے گنڈوں کی بات کریں, آپ ایرا منڈی کے گنڈوں کی بات کریں, آپ لیاری کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا, اب اگر انہوں نے اب آپ سے معافی نہیں مانگی تو آپ کو تحریک استحقاق پیش کریں گے قومی اسمبلی میں؟ میں سوچ رہا ہوں. اچھا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس میں اب آج جو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس نے ایک بیان دیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے. انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس صورتحال میں کوئی پارٹی نہ بنے کیونکہ سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے. ذرا سنیں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے. میں سپریم کورٹ کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, آپ اس میں پارٹی نہ بنیں. اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں فون کروائے گئے کہ پلیز بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ پارلیمنٹ سے اس پہ لیجسلیشن کریں. ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. تو پھر وہ آرڈیننس لانے کی کوشش کرتے رہے, پھر سپریم کورٹ چلے گئے. تو میں سپریم کورٹ کو آج بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس میں پارٹی نہ بنے. جی, یہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ میر صاحب, سپریم کورٹ کو ہم بالکل پریشرائز نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے وہ پارلیمنٹ مجاز ہے اور وہی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کبھی بھی آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے آمروں کو یہ اجازت دی کہ آپ یک جنبش قلم آئین میں ترمیم کریں. یہ ظلم بھی ہوتا رہا پاکستان میں, لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ نے خود وہ ترمیم نہیں کی. آج اگر الیکشن ہونا ہے سینٹ کا, وہ خفیہ بیلٹنگ ہونی ہے, وہ اوپن بیلٹنگ ہونی ہے, اس ترمیم کو بھی کرنے کی مجاز پارلیمنٹ ہے. یہی مریم بی بی کہہ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ بات آج چیف جسٹس صاحب نے بھی جو سماعت ہوئی ہے اس میں کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج سماعت کے دوران کہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں, پارلیمان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے گی کہ آئین کا آرٹیکل 226 سینٹ الیکشن پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. آرٹیکل 226 کے تحت تمام الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوتی ہیں یا نہیں. اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو بات ختم. ریاست کے ہر ادارے کو اپنا کام حدود میں رہ کے کرنا ہے. ووٹنگ کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہے, کتنی سیکریسی ہونی چاہیے, یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے. وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. پارلیمنٹ فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ یہی درخواست جو مریم بی بی نے سپریم کورٹ کو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی درخواست ہے جس کا جواب ان ریمارکس کی شکل میں سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ ہمارا اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جناب پارلیمان ابھی تک کیوں نہیں یہ کر پا رہی. میر صاحب, اگر کسی گھر میں کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے نا, جیسے شادی ہوتی ہے, تو اس کی خبر گھر والوں کو 6 مہینے پہلے ہوتی ہے. کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ اس کی خبر نہیں ہوتی, وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. سینٹ کے الیکشن کا گورنمنٹ کو پتا تھا 3 سال پہلے کہ یہ الیکشن اس ڈیٹ پہ ہونا ہے. اگر یہ اتنے ہی پرجوش تھے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرپشن ختم کرنے کے لیے اوپن بیلٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ سال پہلے شروع کرتے. جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ہم سے بھاگ رہے ہیں ہماری پالیسیز کی وجہ سے,
हल्के में लोग उन्हें अपने डेरों पे नहीं बैठने दे रहे, बिजली गैस के बिल लेके उनके आ जाते हैं उनके दफ्तरों में, और वो लोग तंग हैं हमसे। तो अब इन्हें पता लगा लोग भागेंगे हमारे, तो ये रातों रात पहले सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले को मद्देनज़र रखते हुए सदाती ऑर्डिनेंस जारी किया। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही है जब सर पे पड़े तो आपको याद आए। मीर साहब एक छोटा सा वाक़या सुना दूं, वो दो दोस्त थे, एक ने उधार लिया हुआ था, वापस नहीं कर रहा था, तो दोनों एक दिन बैठे हुए थे, तो ऊपर से डाकू आ गए, उन्होंने कहा पैसे निकालो दोनों जिसके पास हैं। जिसने उधार देना था उसने जेब में हाथ मारा, उसने कहा 1 मिनट, उसने कहा भाई तुम तो अपना उधार वापस लो पहले। उसे पता था पैसों ने जाना है, उसने कहा यार पहले उसके ये क्या बात है, इमरजेंसी सर पे पड़े तो आप इतने नेक बन जाएं। अच्छा चलें, मोहतरमा रुबीना खालिद साहबा, ये बताइए कि बिलावल साहब ने भी आज एक लाहौर में मीडिया टॉक किया है, उसमें उन्होंने वजह बताई है कि क्यों उनको यकीन है कि पीडीएम को इस इलेक्शन में फ़ायदा होने वाला। सुने जी बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपकी अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी सिलसिला हो रहा होगा। इशारा है हफीज़ शेख की तरफ, लेकिन हफीज़ शेख साहब तो आजकल खुद लोगों के पास चल चल के जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, तो लगता ये है कि हुकूमत को कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं है। मेरे साथ बात ये है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते एक टाइम होता है हर चीज़ का। अब वो जैसे तारिक ने कहा है कि अब जब वक्त सर पे पड़ गया है, ये 3 साल पहले के प्रोसेसेस थे जो कि स्टार्ट होने चाहिए थे, और कैंडिडेचर मेरे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कैंडिडेट फील्ड में कौन ला रहे हैं। मेरी बहुत एहतराम है हफीज़ शेख साहब के लिए, लेकिन हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का अगर सियासी बसीरत और सियासी शऊर के तनाजुर में इन दोनों को रख के देखा जाए तो देयर इज़ नो मैच। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाना के मुतरादिफ है। अगर इनका था इरादा तो इनके पास कोई कैंडिडेट्स की मेरे ख्याल में कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी भी सफ़ों में अच्छे लोग हैं जो कि सियासी एक बैकग्राउंड रखते हैं, जिनकी सियासी कोई रूट्स हैं। तो इस तरह का कैंडिडेट लेकर आके मेरे ख्याल में इन्होंने खुद ही अपने पाँव पे ये उसी वजह से कुल्हाड़ी मारी है। हफीज़ शेख साहब को उसी वजह से सेनेटर बनाना चाह रहे हैं, जिस वजह से पीपल्स पार्टी उनको सेनेटर बनाना चाहती थी, जिस वजह से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग उनको सेनेटर बनाना चाहती थी, तो वो एक ही वजह है। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो है वो मुकाबला में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मेजॉरिटी भी मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म भी कर रही थी। आप यहाँ परफॉर्म भी नहीं कर रहे, आपके पास जो है महंगाई का एक तूफान है, और जिस शख्स की वजह से, जिसके साथ लोग उसको रिलेट करते हैं कि इस शख्स की वजह से ये सारा तकलीफ जो है ये हम पर है, उसी शख्स को आपने एक ऐसे हमारे जो कैंडिडेट हैं गिलानी साहब, उनके सामने खड़ा कर दिया। और गिलानी साहब ने जिस तरह डिलीवर किया, गिलानी साहब ने एज ए स्पीकर जिस तरह डिलीवर किया, एज ए वजीर आजम जिस तरह डिलीवर किया, लोगों को वो अच्छाइयाँ उनकी याद है। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस हाउस में बैठे हैं जिनके साथ गिलानी साहब ने बड़े इखलाक से, बड़े इसकी गवाही तारिक साहब भी देंगे। तारिक साहब पता नहीं गवाही देते नहीं, इनकी पार्टी ने तो उनको नाअहल करवाया था, खुद नहीं वो एक सियासी कोर्ट में गए थे ये। अच्छा शकूर शाह साहब ये बताएं, शकूर शाह साहब ये बताएं, आपने कभी हफीज़ शेख साहब को फ़ोन किया है, वो फ़ोन उठाते हैं आपका? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मीटिंगों में मुलाकात होती रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है जी कि हफीज़ शेख साहब हार जाएंगे? जैसे मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि इन दोनों में तो कोई मैच ही नहीं है। आप देखें ना, हफीज़ शेख कोई कन्विक्टेड आदमी है, कभी नायल हुए हैं, ना कभी उस पर कोई करप्शन का केस है। एक मिनट जरा बात सुनो, बात आपकी ठीक है ना उस पर क्या थे। और आज शाम को मैं एक TV चैनल पे देख रहा था कि नवाज शरीफ जो है, जैसे वो सियासी वारिस हम कहते थे सारी ज़िंदगी, ठीक है ना, जनरल ज़ियाउल हक का सियासी वारिस, और उसका जो चीफ बॉडी गार्ड है वो आज गिलानी साहब के पीछे खड़े हुए थे। कौन? वो नाम नहीं जानता मैं, आजकल दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है, आज भी कहीं दंगा मुश्ती में साथ थे। अच्छा। कोर्ट कचहरियों में, तो वो आज जब उनको मैंने देखा तो आप यकीन करें, मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं सोचने मजबूर हूँ। क्या? अच्छा, आपने पहले फैसला किया था कि आप वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि मैं जनरल मुशर्रफ के सियासी वारिसों के जो नुमाइंदे हैं, इस वक्त गिलानी साहब जो हैं
صرف پیپلز پارٹی کے نہیں، جنرل ضیاء کے سیاسی وارثوں کا نمائندہ ہے وہ. اچھا. اور وہ اس سے غیر کامیاب ہونے کا مطلب یہ، اور جنرل ضیاء کے دور میں نان پارٹی بیس الیکشن جو ہوئے تھے اس میں بھی صاحب بہادر جو ہے اسپیکر تھے. نان پارٹی الیکشن جب کہ پارٹیوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوتا تھا، ہم خود آگے تھے. کراچی میں 14-15 لڑکے تھے جو پورے کیمپین کو چلا رہے تھے. وہ ہمارے لوگوں نے نان پارٹی بیسز الیکشن کے خلاف، ہاں، اور ہم نے قربانیاں دی تھیں. لوگوں نے بڑی جدوجہد اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے. میں تو آخر تک تھے پیپلز پارٹی میں، لیکن جب بی بی کے بعد ہماری ضرورت محسوس نہیں کی گئی. 2012 میں مجھے کراچی کا نائب صدر بنا کے 5 مہینے بعد پھر فارغ کر دیا گیا. کس کے کہنے پہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ایک فون کال پر مجھے ہٹایا گیا تھا. اچھا لیاری کی چلیں اب سندھ کی بات ہو رہی ہے تو سندھ میں اور بھی کچھ ایشوز ہیں، وہ نئے ایشوز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. شکور شاد صاحب سے بھی، طارق فضل چودھری صاحب سے بھی، روبینہ خالد صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا سیناریو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت. فرض کریں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے مطالبے پر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتی، تو یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں کہ آپ کامیابیوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت ہلچل ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا. عمران خان صاحب کو کھلا واک اوور ہوتا، وہ بائی الیکشن بھی جیت رہے ہوتے اور سینٹ کی ساری سیٹیں بھی ان کی ہو جاتی. تو کیا آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ جو ابتدا میں آپ کی پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ ذرا صحیح نہیں تھی؟ میر صاحب، اس میں جو جس چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے وہ ٹائمنگ ہے. بنیادی طور پہ استعفے دینے، لانگ مارچ کرنا، ریلیاں کرنی، بڑے بڑے جلسے کرنے، یہ سارا اس اسٹریٹجی کا حصہ تھا جو حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے شروع کی تھی. اب اس میں لانگ مارچ کرنا تھا، اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، موسم کیا ہے، لوگوں کو کس طرح جمع کرنا ہے، لاجسٹکس، ہر چیز وہ ابھی آگے فائنلی اعلان ہوا ہے کہ 26 مارچ کو. اسی طرح استعفوں کی جو بات ہے اس میں فیصلہ یہی ہوا تھا کہ تمام آپ کے جتنے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں ان سے استعفے لے کے قیادت کے پاس جمع کروا دیے جائیں گے، جو کہ جمع ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد قیادت یہ فائنل فیصلہ کرے گی کہ کب وہ متعلقہ جو اسپیکر حضرات ہیں ان کو بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چال ہے جو کہ ابھی آج، کیونکہ بلاول صاحب نے اپنی لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا نا کہ کچھ حلقے جو ہیں میڈیا کے حلقوں کا بھی ذکر کیا، دباؤ ڈال رہے تھے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے. تو اگر استعفیٰ دے دیتی پیپلز پارٹی تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی اس وقت. جو دیکھیے میر صاحب، سیاست میں جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے نا وہ بہت ایک ضروری چیز ہے، اور جب تک کہ وہ بصیرت نہ ہو اور کلیکٹیو وزڈم نہ ہو اور مشاورت نہ ہو، یہ ایک کے فرد واحد کے کوئی ڈیسیجنز نہیں ہوتے. اور پی ڈی ایم میں چونکہ ایک منجھی ہوئی سیاسی سوچ کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے، اور اس کا کریڈٹ ہم ضرور لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پرووائڈ کیا، ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جس کی وجہ سے وجود میں آئی پی ڈی ایم. تو اس میں میں سب کو ٹریبیوٹ کروں گی کہ اس میں ہر ایک جو سوچ ہے، ایک مدبرانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اور کر رہے ہیں وہ اس کا آپ نتائج دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ وقت دکھائے گا کہ یہ فتح جو ہے انہی کی ہوگی. اب شکور شاد صاحب سنیں ذرا، آپ تعلق کیونکہ سندھ سے ہے، تو سیف اللہ ابڑو صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے سینٹ کے، ان کے بارے میں کل لیاقت جتوئی صاحب نے کچھ کہا تھا، انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ میں آپ کو یہ بتانا لازمی چاہتا ہوں کہ آج رات ابھی آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھیجوں گا، اس کے بعد جلدی آپ اور ہماری ملاقات ہوگی ہائی کورٹ میں. ڈیفیمیشن میں کیس کروں گا آپ پہ، اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں. آپ نے جو بےہودہ الزام لگائے ہیں تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ جو سیف اللہ ابڑو صاحب کا جو بیان تھا، اس کے جواب میں آج لیاقت جتوئی صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ سنیں. یہ سیف اللہ کون اس کو جانتا ہے، کوئی سیاست میں کبھی اس نے پاؤں رکھا، یہ ایسے نوٹس بھلی بھیجے. میں ایک دفعہ جا کے اس کو کورٹ میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تمہیں ٹکٹ کس طرح سے دیا گیا، اور اس پہ ثبوت ہے ہمارے پاس. اگلا لائے عمل انشاءاللہ سب دوست، میں اکیلا نہیں ہوں. افتخار سمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بھی کافی لوگ ہیں. علابش اونر صاحب ہے، ممتاز شاہ صاحب ہے، ذوالفقار شاہ صاحب ہے،
راجہ جخرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عرفانی صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور کافی ایسے ایوب شر ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خالد راجپر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کافی سندھ کے کافی وہ لوگ جو الیکٹیبل ہیں, جو کبھی ہارے ہیں کبھی جیتے ہیں. اس دفعہ تو ہمیں ہروایا گیا تھا, تو انشاءاللہ ہمارا 26 کو اجلاس ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں ہم اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. 26 فروری کو لیاقت جتوئی صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں وہ اپنا لائحہ عمل طے کریں گے, اور کچھ ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. شکور شاد صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے سندھ میں ایک کرائسس سے گزری ہے. ایک طرف حلیم عادل شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ گرفتار ہیں, دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف قانونی کارروائی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں سندھ سے سینٹ کے ٹکٹ ٹھیک دیے ہیں تحریک انصاف نے؟ دیکھیں, میں نے تو شروع سے ان فیصلوں کے خلاف آواز بلند کی تھی, کھلے عام بات کی تھی, کیونکہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اگر ہم سے رائے لی جاتی تو ہمیں باہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ فیصلے ہو گئے تھے. اور جب پتہ چلا اور اس کے رد عمل کا پتہ چلا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سندھی اور بلوچوں کو جو پرائرٹی دینی چاہیے وہ نہیں ملی ہے. اس کا بھی میں گلہ ہے. سندھ سے میں واحد بلوچ سے میں نے ہوں, بلوچستان سے خان محمد جمالی صاحب واحد بلوچ ہے میں نے, لیکن ہم سائڈ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایز اے ٹیم ورک کام کر رہے ہیں. سندھی جو ہوتے اگر یہاں سے جنہوں نے قربانیاں دیں برے دنوں میں, جب بدترین دور میں کوئی آپ کے ساتھ چل رہا تھا, تو ان کو آپ دیتے ہیں. امیر بخش بھٹو جیسا ایک شریف آدمی, انتہائی نفیس آدمی, اور ان کے ایک بہت بڑے قبیلے کے ہیں. بھٹو صاحب سے ویسی منشیت بھی خاندان سے لوگوں کو ہے, ان کو دے دیتے. یا لیاقت جتوئی, ان کے بھائی صداقت جتوئی وغیرہ ہیں, عرفانی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں. آپ کے خیال میں سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ غلط ملا ہے؟ میں نے تو دونوں کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہا تھا کہ دونوں کو, فیصل واڈا بھی اور سیف اللہ ابڑو دونوں کو غلط ملا. بالکل, میں نے اس وقت کہا تھا اگر میری بات اس وقت مان لی جاتی اور ان کو بٹھا کر, ہم سب کو بٹھا کر یہ طے کرتے کہ کوئی وے آؤٹ ہوتا اس کا, تو آج اس نوبت پہ نہیں پہنچتے. آج یہ بات اندر کی بات بازاروں اور چوکوں چوراہوں پر نہ آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ٹیکنیکل غلطی کی گئی ہے. اس کا ازالہ اب بھی ممکن ہے, ابھی بھی ان کو اگر بٹھایا جائے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. فیصل واڈا کو بٹھا دیا جائے؟ نہیں, پارٹی کے فیصلہ سازوں کو بٹھایا جائے جو میٹر کرتے ہیں. جو میٹر کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی وقت گزرا نہیں ہے آپ کے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر لیاقت جتوئی صاحب کو آپ دیوار سے لگائیں گے یا ان کے خلاف جو لابیز ہیں ان کو آپ تقویت دیں گے, تو ان کے ساتھ جیسے کہ ان کے خلاف شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا. جی جی جی, جیسے یہ تو کیا بولوں میں ان کو, یہ بھی کیا نام ہے. تو ابھی وقت ہے کہ پارٹی کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سالو کریں. ابھی بھی ریزالو کرنے کے موقع ہیں, ابھی بھی بات بگڑی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ لیں, آپ کے سندھ میں جو کریم لوگ ہیں ان کو بھی آپ نکال دو گے, باقی رہ کون جائے گا. جی, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. لیاقت جتوئی صاحب نے جب سیف اللہ ابڑو پر الزام لگایا تو تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے اسلام آباد سے بیان جاری کیا کہ لیاقت جتوئی صاحب نیب زدہ ہیں اور وہ اپنے الزام کا ثبوت پیش کرے. تو اس کے بعد ہمیں جو سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نیب کے ڈاکومنٹس ملے ہیں. ان کے کچھ سال پہلے, 2 سال پہلے ان کے یہ اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اور پورا کیس ہے ان کے خلاف. تو یہ بھی نیب زدہ ہیں. تو اگر لیاقت جتوئی کو جن صاحب نے نیب زدہ کہا ہے, ان کی خدمت میں یہ ڈاکومنٹ پیش ہے کہ سیف اللہ ابڑو صاحب بھی جو ہیں وہ نیب زدہ ہیں, لیکن جب ان کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو شاید آپ کے پاس کوئی ڈرائی کلین مشین ہے جس میں آپ ان کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. اب آج لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے جی, شہباز شریف صاحب کی عدالت میں میٹنگ ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سے. آپ لوگ کتنے پر امید ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں؟ دیکھیں, ہم تو بہت پر امید ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری امیدیں جو ہیں وہ بر آئیں گی, کیونکہ ہم نے جو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت جیسے میرے بھائی نے کہا کہ دیکھیں جو ہمارے ممبر پارلیمان ہیں نا, یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ شعور رکھنے والے, سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باضمیر بھی ہیں اور ملک کی بہتری سوچیں گے. جو ملک کی بہتری ہوگی, یہ سارے ممبرز جو ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں سے نمائندے ہیں اپنے حلقوں کے, انہوں نے واپس اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے
اور وہ ایسے ایک شخص کے لیے ووٹ کر لیں جو اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ سارا وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں، بٹ لوگوں کی نظر میں پرسیپشن جو ہے دنیا کی نظر میں وہ مین پرسن ہے آفٹر دا پرائم منسٹر. تو لوگ میرے خیال میں احتساب تو پھر کریں گے اپنے نمائندوں کا اگر وہ یہ ووٹ نہیں کرتے. جلدی سے یہ بتائیں، حمزہ شہباز صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے، کیا ان کی رہائی جو ہے وہ بزدار صاحب کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے؟ بزدار صاحب کے لیے بالکل بنے گی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بزدار صاحب کی جو ایک کٹ پتلی حکومت ہے ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک آخری دھکا دیں گے. تو تحریک میں اعتماد آئے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت جو آپشن اصل میں بات تو گھوم پھر کے وہی پہ آ رہی ہے نا کہ اسمبلیوں سے جو استعفے دینے والی بات تھی وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی، تو اسمبلی کے اندر رہ کر الیکشن لڑ کر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جو جد و جہد ہے وہ زیادہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہی ہے. ملٹیپل آپشنز ہیں جس میں استعفے بھی ہیں، نو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے، لانگ مارچ بھی ہے، اور یہ سارے مل کے انشاءاللہ اس حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. بہت بہت شکریہ شکور شاد صاحب. جناب میں اگر اجازت ہے میں کہتا ہوں کہ بازار کو خطرہ کم ہے، مریم کی سیاست کو زیادہ ہے. چلیں، یہ شکور شاد صاحب کا آخری فکرہ ہے کہ بزدار صاحب کو خطرہ کم، نواز کی سیاست کو خطرہ زیادہ ہے. ویسے تو انہوں نے خطرہ اور بھی بتایا کہ لیاقت جتوئی بھی ایک خطرہ ہے سیف اللہ بڑوں کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.